صورتحال کی بہتری کی کوئی شکل پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی آگے مسئلہ ختم نہیں ہوتا۔ ایک جو ورٹیکل پولرائزیشن اس ملک کی ہو رہی ہے، وہ تو جب اگر سیاست کا میدان کھل جائے گا تو اس میں بھی آئے گی، بھرپور طریقے پر آئے گی۔ اب اس ملک میں ایک طرف بالکل معین ہو کر آ گئے، ننگے ہو کر آ گئے ہیں، جو سیکولر ہیں، دین کے مخالف ہیں، اور جو مادر پدر آزاد روشن خیال ہیں۔ وہ ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، یہ ایک طرف ہے۔ اور دوسری طرف ظاہر بات ہے کہ جملہ لیگیں جو ہیں، ظاہر بات ہے لیگیں چاہے وہ اسلامی نہ ان کا مزاج نہ ہو، لیکن یہ کہ وہ اس مسلم لیگ کی وہ وراثت کچھ نہ کچھ تو ہے نا، اسلام کے نام پر جس نے ملک چلایا تھا، تو یہ نام کے مسلمان تو ہیں، اور یہ اس طریقے سے جو ہے شریعت کی وہ توہین اور تذلیل کہ یہ جو شرعی سزائیں ہیں یہ تو وحشیانہ ہیں۔ وہ ساری بات ہے کہ یہ لوگ تو یہ لیگیں جو ہیں، چاہے وہ نواز لیگ ہو، چاہے قاف لیگ ہو، چاہے فنکشن لیگ ہو، جماعت اسلامی ہو، ایم ایم اے ہو، مدارس کے طلباء ہوں، جیسا کہ میں نے کہا ہے، they will be on the other side۔ اب ان کے درمیان گھمسان کا مقابلہ اس ملک میں ہوگا۔ اس مقابلے کی حالت کے اندر ظاہر بات ہے کہ پھر دما دم مشق قلندر والا معاملہ جو ہے ہو سکتا ہے، خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اب یہ انتہائیں بالکل کلیئر کٹ ہو کر کرسٹلائز ہو کر آ چکی ہیں سامنے۔ ایم کیو ایم پیپلز پارٹی بالکل واضح ہے۔ اب عجیب بات کیا ہے، اس وقت ایک طوفان جنوب سے آ رہا ہے، وہ خالص سیکولر، لادینی، آزاد خیال، مغربی تہذیب کے پرستار، یہ ان کا ہے۔ گویا کہ پاکستان کے نظریے کی جڑ کو اکھاڑ کر اور اس کو ختم کرنے کی تحریک وہ جنوب سے آ رہی ہے۔ شمال سے تحریک آ رہی ہے پاکستان کے نظریے کے اس بات کے لیے، اسلام کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، شریعت کے احکام کی تنفیذ کے لیے، یہ شمال سے آ رہی ہے۔ یہ جو صورتحال ہے، تو میں نے جو آج آیتیں پڑھی تھی وہ ذرا اب آپ کو میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی تھی، قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، هو القادر، اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر کوئی عذاب مسلط کر دے تمہارے اوپر سے۔ اگر یہاں سیکولر فورسز نہیں تو اوپر سے جو عذاب آئے گا وہ ظاہر بات ہے سواتیوں کا آئے گا، وہ طالبان کی طرف سے ان کے ہاتھوں سے آئے گا، وہ اس کو ختم کریں گے۔ من فوقکم او من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے آئے گا۔ وہ سیلاب جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا ہے وہ نیچے سے آئے گا، وہ جنوب سے آئے گا۔ او یلبسکم شیعا، اب یہ ہے پولرائزیشن جس کا میں نے کہا ہے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے گا، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھائے گا۔ بجائے اس کے کہ اللہ آسمان سے نازل کرے یا زمین سے کوئی عذاب نکالے، لڑو آپس میں، مارو ایک دوسرے کو، گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کی عزتوں پر ہاتھ ڈالو، ختم کرو، یہ ہوگا۔ او یلبسکم شیعا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ۔ اور دو آیتیں جو ہیں یہ اسی حوالے سے کہ ایک وہاں سے طوفان آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے۔ الم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ ایک عجیب نقشہ ہے، دیکھیے سمجھ لیجیے ان آیات کو۔ اور یہ دو آیتیں ہیں جو میں نے سنائی ہیں، یہ سورہ رعد کی ہے اور پھر سورہ انبیاء کی ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ مکہ ایک شہر تھا اور مکے میں شرک کا گڑھ، کفر کا گڑھ، بت پرستی کا مرکز۔ اب وہاں سے مسلمان چلے گئے، مدینے چلے گئے، وہاں سے حضور نے اب جو اقدامات شروع کیے، چھاپہ مار دستے بھیجنے شروع کیے، تو مکے کی جو لائف لائن تھی اسے تھریٹن کر دیا، اس کی جو معاشی زندگی تھی، قافلوں کے اوپر اب حملہ،
اور قافلہ ہی تو ان کا ذریعہ تھا معاش کا۔ اور نمبر دو، جہاں حضور گئے وہاں کے قبیلوں سے یا تو صلح کر لی یا نیوٹرل ہو گئے۔ وہ پہلے وہ سب کے سب پرو قریش تھے، اب یہ کہ ان میں سے کوئی حضور کا ساتھی ہو گیا، کوئی قریش کا رہ گیا، کوئی کہا اچھا جی ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ دونوں نتیجوں میں مکے کا گھیراؤ ہو رہا تھا۔ یہ مکے کا گھیراؤ، یہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اور پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، یہ دو کام حضور نے کیے۔ یہ ماسٹر پیس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کا اور تدبر کا۔ تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے مکے والوں، تمہارے گرد رفتہ رفتہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا۔ الم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، ہم تمہارے ارد گرد زمین کو کم کرتے چلے جا رہے ہیں، اطراف سے، چاروں طرف سے تمہارا گھیراؤ ہو رہا ہے، تم اس گھیراؤ کے اندر محصول ہوتے جا رہے ہو۔ واللہ یحکم، اور اللہ تو یہی فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کو ٹالنے والا، پیچھے ڈالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہو سریع الحساب، اور وہ تو حساب لینے میں بہت جلدی ہے، اس کو کوئی دیر نہیں لگتی۔ اور یہی بات جو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اہم مضامین قرآن میں 2 دفعہ ضرور آتے ہیں۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے قریش؟ اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے کہ ہم تو ایڈوانس کر رہے ہیں، اسلامک فورسز جو ہے ایڈوانس کر رہی ہیں، پولیٹیکل آئسولیشن تمہاری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تمہارا اکنامک بلاکیڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون، تو کیا یہ غالب آ سکیں گے؟ بعین ہی یہی حال اس وقت پاکستان کا ہے۔ ایک طرف بھارت اور افغانستان کی طرف سے گھراؤ آ رہا ہے، مشرق سے مغرب سے، ایک طرف جنوب اور شمال سے آ رہا ہے۔ ایک ورٹیکل پولرائزیشن ہو رہی ہے، ایک ہاریزونٹل پولرائزیشن ہو رہی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو رابرٹ کیلان کا مضمون بتایا تھا، اس کی بھی میں بس حقیقت واضح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اصل نقشہ کیا ہے امریکہ کا؟ امریکہ چاہتا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ افغانستان میں تو اس کے پنجے گڑ جائیں اور مضبوط حکومت وہاں قائم ہو جائے۔ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بٹ دس از دیئر ڈیزائن۔ اور پاکستان کو بھی جوڑ دیا جائے، اسی کے تابع کر دیا جائے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے اس پورے علاقے کے اوپر ہمارا ایک تسلط قائم ہو جائے، اور پاکستان کا جو بھی ایک چین کے ساتھ راستہ بنتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، چین کے جو ہے گھیراؤ کا عمل بھی مکمل ہو جائے۔ اور اس طریقے سے وہ اپنے نقشوں میں بتا رہے ہیں، اس رابرٹ کیلان نے کہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان ایک وحدت بن جائیں گے، ایک وحدت انڈر امریکہ، انڈر نیٹو، یہ ایک وحدت، یہ ان کا خیال ہے۔ اللہ کیا کرے گا وہ تو اللہ جانتا ہے۔ ان کا خیال تو عراق میں بھی بہت کچھ تھا، وہاں ان کے خیال تو پورے نہیں ہو سکے، وہاں سے جو ہے وہ تو نکلنا مشکل ہوا، نکلنا چاہ رہے ہیں، ہر طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح نکل جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے وہ شیرون خواب دیکھ رہا تھا کہ عراق کے اوپر ہماری حکومت ہوگی قریب، وہاں پہ یہ ہوا کہ انہیں تو لبنان کے ہاتھوں بھی، حزب اللہ کے ہاتھوں جو ہے انہیں مار پڑ گئی، جو کہ بالکل انبلیویبل سی بات تھی، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اسرائیل مار کھا جائے گا، انوینسیبل سمجھا جاتا تھا۔ تو حالات اللہ کیا کرے گا یہ اس کو معلوم ہے۔ یہ جو ان کے نقشے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ جو آسمان دنیا ہے جس کے اوپر بیٹھا ہوا اس وقت امریکہ بہادر، ان کے اپنے نقشے ہیں۔ باقی یہ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا وہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج وہ بات نہیں کی ہے جو بار بار ہر دفعہ میں کرتا ہوں، جس کے بارے میں اب میں واقعہ یہ ہے کہ تھک گیا ہوں کہ کوئی سننے والا ہے نہیں، کہ خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، خدا کے لیے توبہ کرو، اپنی انفرادی زندگیوں میں توبہ کرو، جو چیز شریعت کے خلاف ہے نکال کے پھینک دو، پھر جمع ہو، بنیان مرصوص بنو، بیعت کرو، طاقت بنو،
اور حزب اللہ کی شکل اختیار کرو، اسی میں تمہاری عافیت ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔